نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ سفر حج سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شعوری تیاری کریں۔ کسی بھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ حج تو ویسے بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ریا، دکھاوا، نمود و نمائش یا کوئی شہرت شامل ہو جائے، کیونکہ جس نیت کے ساتھ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے نتائج ویسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ایک شہید کے بارے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں یاد دلائیں گے اور اسے وہ نعمتیں یاد بھی آ جائیں گی۔ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے اس نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے جان دے دی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک عالم کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اور اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور وہ نعمتوں کو پہچان بھی لے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا میں نے تیرے بندوں کو علم دیا، قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا۔ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی تھی، اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ، میں نے تیرے بندوں پر خرچ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا۔ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ضروری ہے کہ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مال اس حج پر خرچ ہو رہا ہے، جو آپ لباس پہنیں گے، جو منہ میں آپ نوالا ڈال رہے ہیں، وہ مال بھی آپ کا پاک اور حلال ہونا چاہیے، کیونکہ جو مال حلال نہیں ہوتا اللہ کے ہاں اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنے دل کی اصلاح بھی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوئے تو اللہ اپنے حق میں کمی و بیشی کو تو معاف کرے گا، لیکن لوگوں کے حق میں اگر ہم سے کمی و بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کریں گے جب تک وہ خود نہیں معاف کرے گا۔ سفر حج کے لیے جسمانی صحت، روحانی صحت اور دل کی آمادگی بہت ضروری ہے۔ وہاں پر کتنی بھی آسانی ہو، چاہے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی سے اپنے چلنے کی عادت ڈالیں، اور ویسے بھی صحت کے لیے ضروری ہے چلنا۔ اس کے علاوہ اپنی روح کو بھی پوری طرح سے بیدار کر کے جائیے گا، اپنے رب سے مضبوط رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ جو حج کے بارے میں آیات ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن میں جا بجا آیات ہیں، کیونکہ حج سنت ابراہیمی کی یاد ہی میں کیا جاتا ہے، وہ بغور پڑھ لیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، احادیث اس کے بارے میں جو ہے مستند، ان کا مطالعہ کریں، اچھی کتب کا مطالعہ کریں، تربیتی نشستوں کو اٹینڈ کریں،
جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی کے لیے آپ کے دل میں تنگی ہو، کوئی کینہ ہو تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، بے شک آپ کا کوئی قصور، کوئی غلطی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں میسج مت کر دیجیے گا، کیونکہ میسج وہ کام نہیں کرتا جو آپ اس کے پاس جا کر، اس کے پاس بیٹھ کر جو آپ اس کی دل آزاری اس کی ہو گئی ہے اس کو دور کریں گے، تو یہی وہ سارے اعمال ہوں گے کہ جو آپ کے حج کو حج مبرور بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور سفر حج پر جاتے ہوئے زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ آپ بہت ساری تیاریاں جاتے ہوئے کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر عبائے ضرور 2 رکھ لیں، 5 سے 6 جوڑے رکھ لیں، 2 چپلیں ایسی جن کو پہن کر چلنے کی آپ کی عادت ہو، کیونکہ نئی چپل سے کبھی کبھی چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ چپل رکھنے کا بیگ بھی رکھ لیں۔ اسی طرح اگر چشمہ پہنتے ہوں تو چشمہ ضرور 1 سے 2 ضرور رکھ لیں۔ کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو وہ میڈیسن اپنے ساتھ رکھ لیں، پانی کی بوٹل ضرور رکھ لیں۔